السلام علیکم۔ اس ملک میں پہلی مرتبہ صحت مند روایات کے رواج کی کوششوں سے جمہوریت دوست عناصر کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جبکہ ریاست اور حکومت کے درمیان تمیز کی شکل پیدا ہو رہی ہے اور تمام جماعتوں کو سرکاری اداروں سے بہرہ اندوز ہونے کا حق مل رہا ہے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ اس اقدام کا فیصلہ صدر یحییٰ کی سرکردگی میں ماشاء اللہ حکومت نے کیا، جو مختلف جماعتوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے قوم کو خطاب کرنے کا موقع فراہم کر کے اس ملک میں صحت مند اور روشن خیال رائے عامہ پیدا کرنے کی خواہاں ہے۔ اس سے پہلے وہ ماشاء اللہ کا ضابطۂ 60 نافذ کر کے ہم سیاستدانوں کو سیاسی اخلاق کا سبق دینے کی کوشش کر چکے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ان سیاستدانوں کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے جنہوں نے 23 سال تک اس ملک پر حکومت کی۔ اس سے قبل کہ میں نیشنل عوامی پارٹی کے مقاصد کی تفصیل پیش کروں، میں اس تنظیم کے قیام کے پس منظر اور تاریخ کے متعلق کچھ کہوں گا۔ 1948 میں جب ایک جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی گئی تو کراچی میں جمہوری طاقتوں نے مل بیٹھ کر ابتدائی کارروائی کے بعد پیپلز پارٹی آف پاکستان کی داغ بیل ڈالی۔ اس کے معاً بعد صوبہ سرحد میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ 1956 میں اس سلسلہ میں دوبارہ سلسلہ جنبانی شروع ہوئی اور مغربی پاکستان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے مل کر نیشنل پارٹی آف پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس تنظیم میں شامل جماعتیں سرحد سے خان عبدالغفار خان کی قیادت میں خدائی خدمتگاروں، بلوچستان سے عبدالصمد خان اچکزئی کی سرکردگی میں غرور پختون اور شہزادہ عبدالکریم کے رہنمائی میں اسمان گل، سندھ سے مرحوم حیدر بخش جتوئی کی رہبری میں سندھ ہاڑی کمیٹی اور جی ایم سید اور شیخ عبدالمجید سندھی کی قیادت میں سندھ عوامی محاذ، اور پنجاب سے مرحوم میاں افتخار الدین کی سرکردگی میں آزاد پاکستان پارٹی پر مشتمل تھیں۔ ایک سال بعد سن 1957 میں جب مشرقی پاکستان کے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی کی قیادت میں عوامی لیگ کے گروپ اور ایک دوسری جماعت گنتنتری دل نے اس میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ جماعت پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے قومی حیثیت کی حامل ہو گئی۔ اس کے پہلے صدر مولانا بھاشانی تھے اور اس کی 4 نمایاں خصوصیات یہ تھیں: الف، اس کی رکنیت ذات، عقیدے، علاقے یا مذہب کا لحاظ رکھے بغیر پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے کھلی تھی۔ ب، یہ جماعت آزاد و غیر جانبدار خارجہ پالیسی کی علمبردار تھی اور اس نے سیٹو اور سینٹو کے فوجی معاہدوں سے فوری طور پر نکل جانے کا مطالبہ کیا۔ جیم، اس جماعت کو یقین تھا کہ مغربی پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی مرضی معلوم کیے بغیر ان پر 1 یونٹ ٹھوسا گیا ہے، اس لیے اس نے پرانے صوبوں کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ دال، اس جماعت نے محسوس کیا کہ حکومت کی اقتصادی پالیسی اجارہ درانہ سرمایہ داری کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ جائے گی اور اس سے مالدار مزید مالدار اور مفلس مزید مفلس ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اس نے مطالبہ کیا کہ اس رجحان کو روکنے کے لیے فوری تدابیر اختیار کی جائیں اور قومی دولت کی منصفانہ تقسیم کا انتظام کیا جائے۔ نیشنل عوامی پارٹی نے زمین کی ملکیت کی انتہائی حد مقرر کرنے کا مطالبہ کیا اور انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس طرح مسلم لیگ کے مقابلہ میں ایک حقیقی مخالف جماعت عالم وجود میں آئی جس کا نقطہ نظر قومی اور کردار عوامی تھا، اور یہ ایک ایسی جماعت تھی جس نے عالمی طاقتوں کی مرضی پر چلنے کی بجائے پاکستان کے قومی مفادات کو پیش نظر رکھا۔ جغرافیائی حقیقتیں، اس ملک کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے بعض حقائق کو زیر غور لانا ضروری ہے۔ پہلی حقیقت اس ملک کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ بر صغیر کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اور ہندوستان کے ان دونوں پہلوؤں کو پاکستان نے گھیر رکھا ہے،
جن پر مشرق اور مغرب سے حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا اپنا مشرقی بازو جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی بازو مشرق وسطی میں واقع ہے، اور یہ ملک فوجی محل وقوع کے لحاظ سے دو عالمی طاقتوں روس اور چین کا پڑوسی ہے۔ بر صغیر تقسیم کے اثرات سے ابھی پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا کہ چین پر کمیونسٹوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے عالمی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں تبدیلی کا آنا ناگزیر ہو گیا۔ پاکستان اپنی جغرافیائی اور فوجی اہمیت کے پیش نظر اچانک عالمی بساط شطرنج پر ابھر آیا تھا، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر اس نوزائیدہ ملک نے تب تک اپنے عام تعلقات بھی استوار نہیں کیے تھے۔ اس ملک کے بین الاقوامی حیثیت کے واحد رہنما قائد اعظم 1948 میں انتقال کر چکے تھے۔ اندرونی طور پر ملک کی ابتدا بالکل نقطۂ آغاز سے ہوئی تھی۔ سرحد پار سے لاکھوں مہاجرین کی آمد نے اس ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور اس کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ اس ملک کی تقریباً پوری سیاسی قیادت سرحد پار سے آئی تھی، اور اس ملک میں جسے انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس کی جڑیں مفقود تھیں، چنانچہ سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو بحال کرنا تھا۔ اسی طرح انتظامیہ، صنعت اور تجارت کے شعبوں کے سرکردہ حضرات کو بھی ایک نئے ملک میں آنا پڑ گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں جوش و خروش اور وطن دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن انہیں ایک بالکل نئے سماجی اور کلچری ماحول میں کام کرنا پڑ گیا تھا، اور وہ مختلف علاقائی معاشروں اور مختلف علاقوں کی لسانی اور کلچری وابستگیوں سے نابلد تھے۔ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو اس اعتماد کے قابل ثابت نہیں کیا جس کا اظہار عوام نے ان پر کیا تھا، اور یہ اعتماد بھی کس قسم کا تھا۔ ملک نے اپنے رہنماؤں کو ایک کوڑا چیک دے دیا تھا، انہوں نے اقتصادی مشکلات کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اپنی شہری آزادیوں اور بنیادی حقوق کی قربانی بھی دی، اور اپنے سیاسی، جمہوری اور آئینی حقوق پر حملے تک برداشت کیے، اور اس کے باوجود بھی سیاستدانوں نے وہ رویہ اختیار کیا جسے غیر ملکی مورخ نے پولیٹیکل میوزیکل چیئرز کے نام سے یاد کیا ہے۔ محلاتی سازشوں کی ابتدا ہوئی، اور اسی سے نوکرشاہی کے سامنے تدریجی طور پر ہتھیار ڈالنے کا آغاز ہوا۔ یہ ملک جو اپنے آپ کو نظریاتی مملکت سمجھتا تھا، سن 1958 میں بھی اپنے آئین سے محروم تھا۔ اس سلسلے میں ہمیں اس دستور ساز اسمبلی کے ٹوٹ جانے کا حادثہ بھی دیکھنا پڑا جس کی صدارت خود بابا قوم نے کی تھی۔ اس طرح سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وعدہ کیا گیا کہ ملک میں سن 1959 کی ابتدا میں دستور کے تحت انتخابات ہوں گے۔ آخر کار ملک کی سیاسی قیادت کو رائے عامہ کی کسوٹی پر پھرکنے سے متعلق امید کی ایک کرن تو پیدا ہو ہی گئی، لیکن اکتوبر سن 1958 کا مارشل لا جمہوریت کی نشو و نما اور حاکمیت کو عوام کے حوالے کرنے کے راستے میں مزاحم ہوا۔ اس مارشل لا کا بھی اسی امید سے خیر مقدم کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں انتخابات کا وعدہ پورا کیا جائے گا اور عوام کو ان بدعنوان اور خود غرض سیاستدانوں سے نجات مل جائے گی جو اب تک حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن مارشل لا میں جس پہلے شخص کو گرفتار کیا گیا وہ خان عبدالغفار خان تھے۔ ان کے بعد عبدالصمد خان چکزئی، شہزادہ عبدالکریم اور مولانا بھاشانی گرفتار کر لیے گئے۔ حالانکہ یہ لوگ کبھی حکومتوں سے متعلق نہیں رہے تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ ہمیشہ ان حکومتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مارشل لا گزشتہ سیاسی رژیم کا نہیں بلکہ اس کے مخالفین کا مخالف ثابت ہوا، اور اس کی زد ان سیاسی عناصر پر پڑی جو جمہوریت کی بحالی کے سلسلے میں مؤثر قوت بن سکتے تھے۔ سوشلسٹ کیمپ میں اختلاف کی وجہ سے بڑی طاقتوں کی عالمی حکمت عملی میں ایک اور بنیادی تبدیلی رونما ہوئی۔ چنانچہ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہ تھی جب فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت نے ہندوستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی، اور جسے پنڈت نہرو نے اپنے مشہور فقرہ مشترکہ دفاع مگر کس کے خلاف کہہ کر مسترد کر دیا۔ پشاور کے قریب بڈویر کا رسوائے زمانہ اڈا اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ جب حکومت نے اپنی سرزمین کا ایک حصہ
ایک غیر ملکی طاقت کے حوالے کیا جو پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر تھا، جس میں پاکستان کی کرنسی بھی نہیں چلی تھی، اور جہاں ایک مرتبہ ہمارے ایک وزیر خارجہ کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ولیم پاورز کے U-2 جاسوس طیارے کا ماجرا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تھا، جس کے نتیجے میں ایک دوست ملک پشاور کے ارد گرد سرخ دائرہ لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ حکومت کے غیظ و غضب کا نزلہ اس علاقے کے سیاسی عناصر پر اس لیے گرا کہ یہ بعض عالمی طاقتوں کی جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھا؟ سیاسی صورتحال: مشرقی پاکستان پیروی کے اصول کو تسلیم کر کے اپنی حاکمیت کے ایک حصے سے دستبردار ہو گیا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی صوبائی مجالس قانون ساز اور حکومتوں کے خاتمے اور ون یونٹ کے قیام کے ساتھ حاکمیت کے ایک حصے سے دستبرداری اختیار کر لی گئی۔ مرکز کے حق میں اختیارات سے دستبرداری کے 15 سالہ تجربے میں جاگیرداروں اور اجارہ سرمایہ داروں کے ایسے طبقے کو جنم دیا جن کا نہ صرف ملک کی مادی دولت پر قبضہ تھا، بلکہ جنہوں نے انتخابات کا ایسا نظام وضع کیا جس کے نتیجے میں سیاسی قوت بھی سرمایہ دار طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے اکثریت میں ہوتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مطالبہ شروع کیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اقلیت نہیں بلکہ اکثریت اپنے حقوق کے تحفظ کا تقاضا کر رہی تھی۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی اس پالیسی کی شدت محسوس کی جانے لگی اور یہاں کے باشندوں کے اقتصادی اور سیاسی حقوق بھی تلف کر لیے گئے۔ اس سیاست نے ہماری ایک جہتی کی جڑوں کو کاٹ ڈالا اور اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں باہم شکوک، بے اعتمادی بلکہ نفرت کی آگ بڑک اٹھی اور ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ نیشنل عوامی پارٹی کو احساس تھا کہ اس آمرانہ نظام سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ رائے عامہ کو محرک کر کے تمام سیاسی قوتوں کا ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جمہوری مجلس عمل کی تشکیل اور گول میز کانفرنس کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ یہ ہماری سیاسی زندگی کا ایک بے حد صحت مند پہلو تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر آمرانہ نظام کا تختہ الٹنے کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کا یہ خوشگوار نتیجہ تھا کہ سابق صدر ایوب نے نہ صرف اقتدار سے الگ ہو جانے کا وعدہ کیا بلکہ وہ اس بنیادی جمہوریت کے نظام سے بھی دستبردار ہو گئے جس کے متعلق ان کے خوشامدی اور درباری کہا کرتے تھے کہ انگلستان میں بھی اس نظام کو اختیار کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں گول میز کانفرنس کے مذاکرات کا نمایاں ترین پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں گھراؤ اور جلاؤ اور نوجوانوں کو بازاروں میں پتھراؤ اور آتش زدگی کے لیے بھیجنے کی بجائے سیاسی سرگرمی کے لیے ایک تعمیری اور مثبت طریقے کا رواج پڑ گیا۔ ایوب کی حکومت کے خلاف ملک گیر ایجیٹیشن نے ایوب خان کی پالیسیوں کی ناکامی پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور انہیں حالات میں ملک کے تحفظ اور معقولیت کی بحالی کے لیے فوج کو مداخلت کرنی پڑی۔ اب انتخابات سے پہلے ہمیں ذرا ٹھہر کر موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں ان حالات کو پرکھنا چاہیے جن میں مسلم لیگ نے ماشاء اللہ کے لیے جگہ خالی کی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر یہ لوگ چلا چلا کر آزاد خارجہ پالیسی کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ہم اب بھی ایک نہیں بلکہ 2 فوجی معاہدوں سیٹو اور سینٹو کے ممبر ہیں۔ ایک اور عجیب سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات استوار کر چکے ہیں، یا جیسا کہ ہمارا واحد مقصد ہے ہم دوسرے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا سکے ہیں؟ اقتصادی پہلو: ملک 2 کھرب روپیہ کا مقروض ہے اور اس سے فائدہ قائم شدہ مفاد کے ایک ایسے خاص طبقے کو پہنچا ہے جس کا مقصد صرف دولت جمع کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے دونوں حصوں اور مختلف علاقوں میں عدم مساوات کا دورہ ہے۔ ان علاقوں میں فی شخص آمدنی سرحد میں 300، بلوچستان میں 400، پنجاب میں 600 سے تجاوز اور کراچی و سندھ میں 800 روپے ہے۔ سیاسی پہلو:
پچھلی حکومتوں کی پالیسی کے نتیجے میں یہاں جمہوریت قتل کی گئی اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے ذریعے سیاست کو دیس نکالا مل گیا اور اجتماعی و قومی فکر کی جگہ ہمیں خاندانی اور قبائلی وفاداریوں کی طرف پیچھے کو دھکیل دیا گیا۔ اس سے ہماری قومی یکجہتی کی جڑیں کٹ گئی اور ووٹروں کی محدود تعداد کے نتیجے میں دولت نے سیاست اور سیاسی جماعتوں کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر کردار دکھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آج اس ملک میں کوئی ایسی واحد جماعت نہیں جو قومی سطح پر عوام کے دکھ درد کا مداوا کر سکے، لیکن اس صورتحال کا سب سے زیادہ خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں ایسی نوجوان اور ولولہ انگیز قیادت کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا گیا جو دور اندیشی اور بیدار مغزی کا ثبوت دے کر عوام میں سے اٹھے اور صوبائی تعصبات اور مفادات سے بالا تر رہ کر مقامی حدود کو پار کر کے قومی سطح پر کام کرے۔ اس سال 1 جنوری کو جب صدر یحییٰ نے معمول کے مطابق سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی تو اس نے یہ حقیقت مزید روشن ہو گئی۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ان پرانے بلکہ بوسیدہ سیاستدانوں نے میدان سیاست میں چھلانگ لگاتی ہی وہ جذباتی نعرے دوبارہ لگانا شروع کر دیے جو سن 46 میں تو شاید کارآمد ثابت ہو سکتے، لیکن سن 1970 میں جن کی بالکل ضرورت ہی نہیں۔ اس ملک میں گزشتہ 23 برسوں میں عظیم الشان تبدیلیاں رونما ہوئیں اور عوام نے اپنے تلخ تجربات سے بہت کچھ سیکھا، لیکن جن لوگوں نے اس دوران نہ کچھ سبق حاصل کیا اور نہ ہی اس لمبی مدت میں بچپن کی حدود سے نکلے وہ ہمارے یہ سیاستدان ہیں۔ ملک کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے دونوں بازو اور مختلف علاقوں کے درمیان تعصبات، شکوک اور نفرت میں ناقص اقتصادی منصوبہ بندی اور سیاسی سرگرمیوں کے فقدان کے نتیجے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ جب سن 1957 میں نیشنل عوامی پارٹی نے غیر جانبدار خارجہ پالیسی کا نعرہ لگایا تو اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ملک کو الگ تھلگ اور اسے چاندی کی تشتری میں رکھ کر ہندوستان کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن جب ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو سیٹو اور سینٹو کے فوجی معاہدے ہمارے کسی کام نہ آئے، اور پھر صدر ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی لکھی، جس میں خارجہ پالیسی پر نیشنل عوامی پارٹی کے موقف کی تائید کی۔ پھر جب نیشنل عوامی پارٹی نے چھوٹے صوبوں کی بحالی کا مطالبہ کیا تو اس پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے، لیکن سن 1969 میں وہ تمام رہنما اور سیاسی جماعتیں جو 1 یونٹ کو اپنا جزوی ایمان سمجھتی تھیں چھوٹے صوبوں کے بحالی پر متفق ہو گئیں، اور اس طرح انہوں نے ایک حقیقت پسندانہ قدم اٹھایا۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ جب نیشنل عوامی پارٹی نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے ملک کی دولت کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کیا تو ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم روس اور چین کے ایجنٹ ہیں جو اس اسلامی ریاست کی بنیادوں پر ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ ان سیاسی جماعتوں کے منشور اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام جماعتیں عوام سے نیشنل عوامی پارٹی کی ان اصلاحی تجاویز سے بڑھ کر انقلابی اصلاحات کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے، اچھ دانا کنت کنت ناداں لیک بعد از خرابی بسیار، یعنی نادان وہی کچھ کرتا ہے جو دانا کرتا ہے لیکن بڑی خرابیوں اور مصیبتوں کے بعد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ملک کو پیش آمدہ سنگین مشکلات کا کیا حل پیش کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ ملک ابھی تک آئین سے محروم ہے۔ کیا ہم نعرہ بازی، جذباتی اپیلوں اور عوام کے جذبات سے کھیل کر کوئی حل پیش کر سکتے ہیں، یا پھر کیا جس طرح ہمارے بعض سیاستدانوں کا محبوب مشغلہ ہے ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر اور ایک دوسرے کو کسی نہ کسی ملک کا ایجنٹ اور فلاں دوست اور فلاں دشمن قرار دے کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، یا پھر بعض اسلام دوست عناصر کی پیروی میں اپنے نئے نعروں کے وضع کرنے کی صورت میں جن سے تاثر ملے کہ ان جماعتوں سے باہر کے لوگ اسلام دشمن ہیں ہمارے معاملات سدھر سکتے ہیں۔
نظریہ پاکستان کے بعد خود ساختہ محافظ مضبوط مرکز کی بات درمیان میں لے آتے ہیں، حالانکہ وہ مضبوط مرکز کی صحیح تعریف بھی وضع نہیں کر سکے، اور دراں لے کے انہیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہماری موجودہ خرابیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ تمام انتظامی اور سیاسی اختیارات ایک ہاتھ میں جمع کر دیے گئے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط پاکستان کی بات کریں، اور مضبوط پاکستان کا مطلب سابق صدر ایوب کا مضبوط مرکز کبھی نہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی سالمیت کا قومی یکجہتی سے براہ راست تعلق ہے، اور یہ یکجہتی تب آ سکتی ہے جب ملک کے تمام باشندوں کو ریاست کی سیاسی اور اقتصادی پالیسیوں میں اشتراک کا شعوری اور مؤثر احساس ہو۔ ہماری رائے میں ملک کے تمام شہری ذات، عقیدے، علاقے، زبان، کلچر اور مذہب کا لحاظ کیے بغیر مساوی حیثیت کے حقدار ہیں۔ ہم مقدمہ چلائے بغیر نظر بندی کے قطعی مخالف ہیں۔ اپنے ذاتی تجربے کے بنا پر میں کہتا ہوں کہ جب مجھے بغیر کسی مقدمے کے نظر بند کیا گیا، اور میری طرح ہزاروں اور لوگ بھی تھے جن پر اگرچہ اخبارات میں تخریبی سرگرمیوں اور غیر ملک کے ایجنٹ ہونے کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے سنگین الزامات لگائے گئے، لیکن کسی پر بھی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ ان لوگوں میں ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب بھی شامل تھے، جو سن 48 سے سن 54 تک اسی سلوک کے روادار سمجھے گئے۔ ان کے علاوہ ہمارے وزیر مالیات قاضی عطا اللہ خان مرحوم بھی انہی لوگوں میں تھے جو نظر بندی کے دوران وفات پا گئے۔ علاوہ ازیں صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی نظر بند کیے گئے تاکہ اسمبلی میں اقلیت کے بل پر صوبائی حکومت چلائی جا سکے۔ آئیے ہم اپنی سیاست پر سائنسی نقطہ نظر سے بحث کریں۔ مذہب اور ریاست کسی حالت میں بھی بحث طلب امور نہیں ہے، اور آئندہ انتخابات میں تو یقینی طور پر یہ متنازع فی مسئلے نہیں ہیں۔ دو بنیادی مسائل نظام حکومت اور ملک کے اقتصادی ڈھانچے کا تعین ہے۔ دنیا میں انڈونیشیا سے مراکش اور الجزائر تک 20 مسلمان ممالک ہیں۔ ان سب کے نظام مختلف ہیں۔ اب ان میں سے کسی ملک کے نظام کو اسلامی کہہ کر باقی ملکوں کے نظام ہائے حکومت کو غیر اسلامی کہنا پڑے گا، اور یہی بات ان اسلامی ممالک کے اقتصادی نظام کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے۔ امور خارجہ، ہم تمام ممالک سے جن میں ہمارے پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ کشمیر میں ہم عوام کے حق خود ارادیت کے حمایت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شیخ عبداللہ اور ان کی طرح دوسرے رہنماؤں کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان ایک جمہوری مملکت ہو۔ کشمیر کے علاوہ بھی ہندوستان سے ہمارے کئی تنازع ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ بند کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ان تمام دریاؤں کے پانی کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں بہتے ہیں لیکن جن کا منبع ہندوستان میں ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ان ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے ہمارے الگ وطن کے قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم پر ان کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ہندوستان سے اپنے مسائل باہمی اطمینان کے مطابق حل کریں تاکہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک میں امن و سلامتی کی زندگی نصیب ہو۔ گزشتہ 23 برسوں سے دونوں ممالک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور نقصان اٹھانے والے عوام ہیں جو مفلس ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ فریقین میں خیر سگالی اور عزم سے ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے راستے میں اسلام کبھی حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ایسے غیر مسلم ممالک سے بھی دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں جن کے نظریات ہمارے نظریات سے متصادم ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ اور چین کی مثال کافی ہے۔ اس کے مقابلہ میں افغانستان ہے جو ہمارا مسلمان ہمسایہ ہے، جس سے ہمارے تعلقات کبھی بھی دوستانہ اور محبانہ نہیں رہے۔ قوم کو اس ملک کے لیے ایک جمہوری آئین تیار کرنے کی غرض سے ایک دستور ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہے۔ اس ایوان کی خود مختارانہ حیثیت کے متعلق بعض شکوک پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ بالغ رائے دہی کے اصول پر براہ راست منتخب شدہ اسمبلی اپنے حقوق اور حیثیت کے اعتبار سے خود مختار ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ قطعی اور حتمی ہے، اور اس پر اس لحاظ سے اعتبار کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام اسے قابل اعتماد اور ایک امانت سمجھتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔